جی ابو ہریرہ صاحب، آپ درس قرآن شروع کرنے والے ہیں جی، تو کس منہج پہ کام کریں گے؟ منہج تو آپ نے کیسا لفظ استعمال کیا، بہت وسیع ہے، بہت وسیع، اس کا ظرف جو ہے بہت وسیع ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مطالعہ کتنا ہوگا، کون سی تفاصیر ہوں گی، ہاں یہی بات ہے، اور کس میدان میں کام، اور آپ کے شکار معاشرے کے کون سے افراد ہوں گے۔ تو اس حوالے سے کوئی ابھی حتمی فیصلہ تو میں نے نہیں کیا ہے، لیکن میرے جو ذہن ہے، جو میرا ایک تصور ہے، فی الحال ابھی وجود میں بھی شاید وہ نہیں آیا ہے، لیکن میرا ذہن یہی ہے کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں ماشاء اللہ، چاہے وہ تصوف کے میدان میں ہو، چاہے وہ مدارس کے میدان میں ہو، چاہے وہ خانقاہوں کے میدان میں ہو، یا پھر وہ تبلیغی مراکز کے میدان میں ہو، پھر وہ تفاسیر کی صورت میں، پھر وہ احادیث مبارکہ کی خدمت کی صورت میں، تو شاید ہمارے علماء کرام بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور بہت بہترین کر بھی چکے ہیں اور کام کر بھی رہے ہیں، اور مطلب یہ کہ اس 15ویں صدی کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو بہترین اور اعلیٰ خدمات ہمارے علماء کرام سر انجام دے رہے ہیں۔ یعنی صرف تفسیر کے اندر آپ دیکھیں، میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ تقریباً دنیا کی 700 زبانوں میں ابھی تک 2.5 لاکھ تفاسیر لکھی گئی ہیں۔ 700 زبانوں میں 2.5 لاکھ، 2.5 لاکھ تک، اگر اس کو ضرب دے تو مطلب اتنی تفسیریں بن جائے گی ہمارا۔ اور ایک تفسیر، مثلاً ایک تفسیر زیادہ 500 جلدوں میں، ایک تفسیر 500 جلد، 500 جلدوں میں، تو ان جو بہت وسیع ہے۔ تو یہ جو ہمارے میدان ہے نا، اس میں ہمارے علماء کرام بہت زبردست کام کر رہے ہیں۔ تو میری اپنی سوچ پھر یہ بنی جب میں نے اس ماحول کو دیکھا، ظاہر باتیں مدرسے میں ہم نے 8 9 10 سال گزارے، تو پھر ابھی مفتی کورس کر رہے ہیں، تو ہمیں جب ایک کچھ ان چیزوں کا ہمیں علم ہو رہا ہے یا جن کا ہمیں ادراک ہو رہا ہے، تو ان میں سے مجھے اس بات کا ادراک ہوا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے جو ہے کہاں پر کام کرنا چاہیے۔ یہ سوال میں نے اپنے آپ سے کیا کہ آپ کہاں پر کام کر سکتے ہیں، تو مجھے جواب ملا کہ مجھے جواب ملا کہ آپ ہر جگہ کام کر سکتے ہیں، آپ تفسیر بھی پڑھا سکتے ہیں، آپ مدرسے میں کام کر سکتے ہیں، آپ خانقاہ بھی کھول سکتے ہیں، آپ تبلیغی میں کام کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد آپ نے اگلا سوال میں آپ سے کیا ہوگا، پھر میں اچھا کام کہاں کر سکتے ہیں، ضرورت کہاں ہے؟ نہیں، پھر میں نے یہ سوال کیا کہ یہ جو آپ جہاں پر یہ مجھے جواب ملا کہ میں ادھر ادھر کام کر سکتی ہوں، یہاں پر آپ نے دیکھا کوئی ہے کام کرنے والے یا نہیں، یہ جگہ خالی ہے۔ پھر جب میں نے دیکھا تو ادھر تو ماشاءاللہ ہمارے ایسے قادرین موجود ہے کہ اس کے جو ہے نا نام دیتے ہوئے انسان کو جو ہے نا، وہ مثال کے طور پر اگر کوئی تفسیر کا احمد لاہوری رحمہ اللہ کا کوئی نام لیتا ہے تو اس سے پہلے سمجھو کہ وہ فطرت ثانیہ بن چکی ہے، کوئی تفسیر جو ہے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ انہوں نے تفسیر کی ایسی خدمت کی ہے کہ وہ جیسا حضرت ابو ہریرہ کا جو نام حضور نے جب ابو ہریرہ بلایا تو اس کا جو اپنا نام تھا ویسا نسین منسین ہوا، دب گیا کہ صحابہ سے روایت میں بھی، ان سے بھی روایت میں وہ کہہ رہے کہ یار ہمیں بھی وہ اس کا صحیح علم نہیں ہے کہ اس کا اصل نام کتنا اختلاف آگے بھی، اور پھر وہ وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ نام اس کا ایسا۔ تو اس طرح ہمارے تفسیر کے میدان میں، ہمارے فن حدیث کے میدان میں ایسے ایسے پہاڑ اور علم اور سمندر کی جبال اور علم موجود ہے کہ میں نے دیکھا کہ یہاں پر تو بھائی بہت کام ہو رہا ہے، اور خوشی ظاہر بات ہے دین کی۔ تو پھر میں نے سمجھا کہ میں پھر کہاں، پھر میں نے یہ سوال کیا اپنے آپ سے کہ کیا کوئی ایسی جگہ بھی ہے جہاں پر لوگ نہیں ہیں، جہاں پر رش کم ہے، یا جہاں پر ضرورت ہے۔ اس سارا مطلب ہے اس سوال کے مختلف زاویے ہیں۔ تو پھر میں نے یہ سوچا کہ میڈیا کا جو فیلڈ ہے اس میں ضرورت ہے، اور یہ پہلے جب ہم درس قرآن کی افتتاح کر رہے تھے اس وقت بھی میں نے یہ بات کی تھی، چونکہ یہ بات میرے ذہن پر سوار ہے، میں اس لیے ہر جگہ اس کی وہ اور جو میرے جو تصورات ہیں اس کی یہ بات اس کی ترجمان ہے۔ میں اپنی جو میرا نظریہ ہے، جو میرا فکر ہے، یہ جو میں بھی کہنے والا ہوں، یہ جملہ اور یہ جو میری وضاحت ہے، میری اس ساری سوچ و فکر کی ترجمان ہے۔ اگر کسی کو میرے اوپر کوئی اشکال ہے یا کسی کو میرے اوپر سے میرے سے کوئی اختلاف ہے تو یہ میری جملہ کو وہ اپنے ذہن میں بطور ترجمان رکھے۔ میری ساری کیفیات کا ترجمان جملہ جسے میں سمجھتا ہوں وہی ہے کہ میرا موقف طے ہے اور انشاءاللہ رہے گا کہ میڈیا پر جو میں نے یہ کام شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے تو میں اصلاً اس کو دین کی خدمت نہیں سمجھتا، اصلاً اس کو دین کی خدمت نہیں سمجھتا۔ اصلاً دین کی خدمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک جو ہوئی ہے وہ جگہوں پر ہوئی ہے، اور تا قیامت میرا یہ نظریہ ہے اور میرا یہ موقف ہے کہ تا قیامت یہ دین کی خدمت جو ہے وہ جگہوں پر بیٹھے لوگ کریں گے۔ اور یہ حضور نے خود فرمایا کہ غریب دین جو ہے وہ غربا، شروع بھی غربا سے ہوا تھا اور کرے گی آخر بھی غربا، تو غربا کہاں بیٹھیں گے؟
سیدھی بات ہے. تو میرا موقف یہی تھا کہ اصل دین کی خدمت یہی چٹائیوں پر مدارس میں، خانقاہوں میں، مراکز میں اور میدانوں میں جو لوگ موجود ہیں پٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہی لوگ خدمت کر رہے ہیں. میڈیا پر ہم ان کے ساتھ، اس وقت بھی میرے پاس الفاظ نہیں تھے، سیف اللہ سرد صاحب بیٹھے ہوئے شاید ہی مجھے کوئی لقبہ دے کوئی اچھا لفظ، کہ ہم ان کے ساتھ صرف سمجھو کہ ایک معاون کی حیثیت سے ہیں بس. اصل میں جو کام کی ترجمانی کر رہے ہیں، ہاں ان کے مطلب ان کے سمجھو کہ ان کا جو کام ہے، ان کا نہیں، ان کا جو کام ہے ان کے ہم شاید ترجمان بن جائیں یا شاید یہ بڑا لفظ. ہاں یہ بھی بہت بڑا لفظ ہے، لیکن وہی صورت کے ممکن ہے اس پر کوئی لوگ اعتراض اٹھائیں ہمارے کسی اکابر پر، کسی بڑے عالم پر، ہم اس کو میڈیا کے ذریعے اس پر اس کو جواب دیں. تو اس ہم مطلب یہ کہ بہت ہمارا جو لیول ہے وہ بہت کم لیول ہے، بلکہ کم سے بھی کم لیول ہے. ہم اس منہج پر کام کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ ضرورت تھی، جگہ خالی تھی، میدان خالی تھا، تو میں نے اس وجہ سے میں نے کہا چلو ہم کم ظرف اور نالائق جیسے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر ہم اگر کام کریں تو یہ بھی ہمارے لیے جو ہے. اور ہم لیکن نتیجتاً میرے موقف کا آخری جملہ ہے، نتیجتاً میں اپنے لیے اس کو بخشش کا اور سعادت کا ذریعہ سمجھتا ہوں. بہت زبردست موقف ہے آپ کا، اور اس فیلڈ کے اندر ضرورت بھی ہے، چونکہ آج کل ہمارے نوجوان طبقہ جو ہے وہ میدان میں ہمیں نہیں ملتا. وہ ہمیں اگر ملتا ہے یا ہم انہیں اگر شکار کر سکتے ہیں تو وہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی شکار ہے ہم، اور وہ کیا سکرین میڈیا. ہمارا نوجوان میدان میں ہم کو نہیں ملے گا، وہ اگر آپ کو ملے گا تو سکرین پہ ملے گا. ہاں پھر یہ ان کے مطلب جیسے ابھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے آج کل کے جدید علماء جو ہے وہ میڈیا پہ جتنا کام کر سکتے ہیں، شاید کہ ہمارے قدیم علماء اتنا کام میڈیا پہ یا سکرین پہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ انہوں نے پڑھا چٹائیوں پہ، ماحول کچھ اور تھا. ہاں ظاہر بات ہے وہ ماحول الگ تھا، ماحول کچھ اور تھا. ہم اس دور کی پیداوار ہیں، ہم سمجھتے ہیں. ظاہر بات ہے تقریباً میڈیا کا جو سب سے جو مطلب جب میڈیا سپر پاور بن گیا، وہی مانا کہ میڈیا جب میڈیا نے چاہا کہ میں دن کو رات کروں، رات کو دن کروں، وہ تو تب شروع ہوا 2000 کے بعد. 2000 اور ہماری پیدائش بھی اسی کی، ہماری پیدائش بھی 98 کی اور 97 ہم میڈیا کے ساتھ ہی پیدا، ہم میڈیا کے ساتھ ہمارا جو ہے تسلسل جاری رہا. اگرچہ میڈیا کا جو ہے نا وہ تو ہاں وہ 1950 اور اس کے بعد جو ہے میڈیا کا شروع ہو چکا تھا، لیکن یہ کہ جب میڈیا اس میں لیول پر پہنچا کہ وہ سپر پاور کی حیثیت اختیار کر گئی، لیول پہ پہنچا، لوگوں کی فطرت ثانیہ بن گئی. لوگوں کی فطرت ثانیہ بن گئی. رات کو لوگ فیس بک نہ دیکھیں، واٹس ایپ نہ دیکھیں، لوگ نیند نہیں آتی. تو اس صورتحال میں اور آج کل تو کوئی مہمان گھر میں آتا ہے تو سب سے پہلے پوچھتے ہی ہے وائی فائی کہاں اچھا چلے گا، سگنل کہاں اچھے کام کرتے. تو پھر لوگ کیا پوچھتے مسجد کہاں ہے، واش روم کہاں ہے کہ ہم وضو کریں. لیکن آج کل یہ سوالات نہیں ہوتے، وائی فائی کہاں. تو اس ماحول اور اس کیفیات میں ہم نے یہ سمجھا کہ اس میڈیا پر ہم کام کریں. تو باقی تو حالات بدلتے رہتے ہیں. بالکل کہہ رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. جب تک جو ہے جتنا ہو سکا دام در میں سخن انشاءاللہ ہر انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی تک بھی آپ کے ہمارا جو سلسلہ ہے یہ مولانا سیف اللہ سرحدی صاحب کا ساتھ جو ہے میڈیا کا، آپ سمجھو کہ جو اصل میں بات ہے کہ فراغت کے بعد جو ہے جو قدم انسان اٹھاتا ہے تو اس کی حیثیت بھی ہوتی ہے، اہمیت بھی ہوتی ہے، اور اس میں کوشش اور محنت بھی ہوتی ہے. تو وہ جو دور میرے ساتھ گزرا ہے تو وہ سیف اللہ سرحدی صاحب اور ہم نے ایک ساتھ وہ دور گزارا بھی، اور ابھی چل بھی رہا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی چلتا رہے گا. تو آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ ہماری جو جوڑی ہے، ہماری جو دوستی ہے، یہ محبتیں یہ سدا اور قائم رہے، دائم رہے، خیر و عافیت کے ساتھ، امن اور ایمان اور سلامتی کے ساتھ. والسلام. بیٹا اس کو میں اپلوڈ کروں گا. آخر میں تو نے کیا کہہ دیا؟